اللہ جل مجدہ الکریم جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، سارے جہانوں کا خالق ہے اور مالک ہے، اس کی صنعت کاری ایسی ہے کہ وہ اس میں بھی بے مثل ہے اور بے مثال ہے۔ کوئی اس طرح کا خالق نہیں ہے، اس جیسا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اپنی ذات کے بارے میں خود فرماتا ہے وہ برکت والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں، جس کی قدرت، جس کے قبضے میں ملک ہے، یعنی سلطنت ہے، بادشاہت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے اس نے ہی زندگی کو پیدا کیا ہے اور اس نے ہی موت کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا زندگی کو اور موت کو؟ خود ارشاد فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ خالق و مالک تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر اعمال کرنے والا ہے، کون ہے جو اس سے رخ کو پھیر لیتا ہے، اور کون ہے جو اپنے رب کی طرف اپنے چہرے کو سیدھا کرتا ہے، اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب ہے اور بخشنہار ہے، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے۔ کیسے؟ طباقا، جیسے چنتے ہو تم ایک کے اوپر دوسری چیز کو، ایسے ایک کے اوپر دوسرا، ایک کے اوپر دوسرا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، ایک کے اوپر دوسرا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو اللہ کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ اللہ کی صنعت کاری میں، اللہ کی تخلیق میں کیا فرق دیکھتا ہے تو؟ رب فرماتا ہے فرجع البصر هل تری من فطور، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ اٹھا کر دیکھ، تو نگاہوں کو اٹھا کر دیکھ۔ کیا دیکھ؟ فرجع البصر هل تری من فطور، کیا کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ آسمانوں کے بنانے میں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا بنانا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ اپنی نگاہ کو اٹھا، آسمانوں کی طرف دیکھ، آسمانوں کی مشرق کو دیکھ، آسمانوں کی مغرب کو دیکھ، جنوب کو، شمال کو دیکھ، ہر طرف نیلے آسمان کو جو دور سے تجھے نظر آ رہا ہے، نگاہ کو دوبارہ اٹھا کر دیکھ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نظر جو ہے وہ تیری طرف ناکام ہو کر پلٹ جائے گی، تھکی ماندی ہو کر، لیکن اللہ کی بناوٹ میں تجھے کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آئے گی۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنا دیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے دنیا کے قریب کے آسمان کو جو انسانوں کو نظر آ رہا ہے چراغوں سے سجا دیا ہے، آراستہ اور بے راستہ کر دیا ہے۔ جس طرح تم تمبو کے نیچے بلب لگاتے ہو، شمع روشن کرتے ہو، تو کیا تمہارا سجانا میرے سجانے کی طرح ہو سکتا ہے؟
آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، اندھیری رات ہے، اور پھر گنتی کرو کتنے بلب ہیں جو نور کے ہم نے آسمانوں پر روشن کر دیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ جو قریب کا آسمان ہے، ہم نے اس آسمان کو ستاروں سے سجا دیا ہے، روشن چراغوں سے سجا دیا ہے، آراستہ اور پیراستہ کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہی شیطانوں کے لیے مار کیا، یعنی جب شیطان آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ستارے جو ہیں، فرشتے ستاروں کو پکڑ کر شیطان کے پیچھے پھینکتے ہیں تو شیطان ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے۔ تو آسمانوں کو ہم نے چراغوں کی طرح بنا دیا اور چراغوں سے سجا دیا آسمان کو، اور بعد تاروں کو ہم نے بنایا ہے کس واسطے؟ تاکہ رجوم للشیاطین، وہ شیاطین کے لیے مار بن جائیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ شیاطین کے لیے۔ کن کے لیے؟ شیاطین کے لیے۔ اب یہ بھی یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے، جنات تو خود آگ کے بنے ہیں، جنات تو خود آگ کے بنے ہیں، تو جو آگ کے بنے ہیں ان کو آگ کا عذاب کیا نقصان دے سکتا ہے؟ یہی بات ایک مناظرہ کے اندر، ایک دہریے کے اندر جو اللہ کو نہیں مانتا اور ایک مسلمان کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جو چیز خود آگ کی بنی ہے اس کو عذاب آگ کا ہو تو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو مسلمان نے ایک مٹی کا ڈھیلا تھا مضبوط، وہ اس کے زور سے مارا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ مناظرہ ہو رہا ہے اور تو ہاتھوں پائی پہ آ گیا، زیادتی کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ تیری کھوپڑی میں عقل آئے۔ تو کس کا بنا ہے؟ کہتا جی مٹی کا۔ کس کا بنا ہے؟ مٹی کا۔ تو کہا کہ کیا مٹی کے بنے ہوئے کو مٹی نقصان دے سکتی ہے؟ اس نے کہا جی دیا ہے مجھے۔ تو کہا پھر خود ہی سمجھ جا، تو مٹی کا بنا ہے تو تجھے نقصان ہوا ہے، تو جو آگ سے بنا ہے اللہ چاہے تو آگ ہی اس کے لیے عذاب بن جائے، آگ ہی اس کے لیے عذاب بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں پر روشنی ڈالتے ہوئے انسان کی عقل کو جھنجھوڑا ہے کہ تو اوپر کیوں نہیں دیکھتا؟ دیکھتے کبھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے طبق پر طبق تیار کر دیا ہے، پیدا فرما دیا ہے۔ اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآیَةٌ لَكُمُ اللَّیْلُ، ان کے لیے راتوں میں نشانی ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، رات پر سے، یعنی رات کے بعد دن لے آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے اور صبح کو اجالا ہوتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ہم نے ایک راستہ متعین فرما دیا ہے سورج کے لیے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا سورج کو کہ تو نے اس جگہ سے گھوم کر فلاں جگہ پر پہنچنا ہے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے ادھر سے ادھر نہیں ہٹتا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند جو ہے ہم نے اس کی منزلیں بھی مقرر فرما دی ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ لشمسو، یعنی بڑھتا جاتا ہے چاند،
پھر گڑتا جاتا ہے، گٹ گٹ کے بالکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج کی مجال نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، یہ نہیں پکڑ سکتا۔ کب سے؟ ہزاروں سالوں سے یا لاکھوں سالوں سے یا اربوں سالوں سے، جیسے بھی چاہو بنا لو، سورج بھی چل رہا ہے اور چاند بھی چل رہا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے سورج کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، نہیں۔ جب دن ہوگا تو دن ہی ہوگا، دن ختم ہوگا تو تب رات ہوگی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک گھیرے میں تیر رہا ہے۔ وہ سرکل جو اللہ سبحانہ و تعالی نے، وہ منزلیں، وہ راستے جو متعین فرما دی ہیں خالق کائنات نے کہ تم نے اس میں چلنا ہے، وہ ذرا سی روگردانی نہیں کر رہے، مسلسل چل رہے ہیں۔ کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے جس طرح کی خالق کائنات نے ان کو چلنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے خالق کائنات، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، بنانے والا خالق ہے، تعمیر کرنے والا رب ہے۔ کس طرح اللہ نے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا نہ بچھا دیا، اس کو ہموار نہ کر دیا؟ او انسانوں، اوپر نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے آسمانوں کو سجا دیا ہے؟ جب سب کچھ بنانے والے ہم ہیں، ہواؤں کو چلا دیا ہے تمہاری سہولت کے لیے۔ پھر ہم نے زمین میں چیزوں کو اگا دیا ہے، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ تمہارے فائدوں کے لیے، اور تم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو مانتے نہیں ہو۔ فَلْيَنظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، خورد و نوش کی اشیاء کی طرف ذرا دھیان تو دے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مین برساتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، زمین پھوٹتی ہے اور اس میں سے دانے میں سے ہریالی نکلتی ہے، فصلیں نکلتی ہے، پودے نکلتے ہیں، اللہ ہی زمین کو پھاڑتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، پھر بیج میں سے طرح طرح کے پودے نکلتے ہیں، درخت بنتے ہیں، کوئی انگور کا درخت بن جاتا ہے، کوئی کھجور کا درخت ہوتا ہے، کوئی انار کا درخت ہوتا ہے، کوئی آم کا درخت ہوتا ہے۔ وہ ساری کی ساری چیزیں، تمام پھل جو ہیں خالق کائنات نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ زیتون کس کے لیے بنائے ہیں؟ یہ باغات جو ہیں یہ کس کے لیے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں؟ وہ حدائق غلبا، یہ بھی انسان تیرے ہی لیے ہے۔ وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، ہر چیز ہم نے تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پرندوں کو بنایا ہے تو وہ بھی انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا ہے، انسانوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا ہے۔ پھر ہواؤں کو چلا دیا ہے، کھیتیوں کو اگا دیا ہے،
لہراتے ہوئے کھیت ہیں، چلتی ہوئی ندیاں ہیں، دریا ہیں، یہ بھی انسان کے لیے، سمندر ہیں، یہ بھی انسان کے لیے۔ یہاں سے وہ سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچتے ہیں، شکار کرتے ہیں، تازہ لحمن طریہ جو ہے وہ گوشت کھاتے ہیں، سمندروں میں سے، دریاؤں میں سے، ندیوں میں سے۔ یہ ساری کائنات کا سسٹم جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ انسان، یہ تیرے لیے ہے۔ تو شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتا کہ اپنی ملکہ کی نگرانی میں یہ کہاں سے اڑتی ہیں، پہاڑوں کے دامن میں چلی جاتی ہیں، فصلوں پر جا کر رس چوستی ہیں، کہاں کہاں سے چکر لگا کر آتی ہیں، اور پھر کیا کرتی ہیں کہ وہ شہد پیدا کرتی ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اے انسان، یہ تیرے لیے ہے۔ لیکن تو نہیں دیکھتا، کائنات کے اندر گم نہیں ہوتا، تو ان کے چھجے کو دیکھ، ان کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھ، جو ایک گھر ہے اسی طرح کے لاکھوں گھر ہیں، اور پھر مجال کیا ہے کہ ایک لشکر کی جو مکھی ہے وہ دوسرے لشکر میں جا کر گھس جائے؟ نہیں، پھر بھی ان کو پہچان ہے، پھر بھی ان کو پہچان ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ہی جا کر بیٹھتی ہے۔ پرندوں کو دیکھو کہاں سے کہاں تک اڑ کے جاتے ہیں، پھر اللہ نے ان میں عقل دی ہے کہ یہ اپنے گھونسلے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین کے سفر کو آسان کر دیا، آسمان کے سفر کو آج کے انسانوں کے لیے ہموار کر دیا، آسان کر دیا۔ انسان کہہ رہا ہے میں نے بڑی ترقی کی ہے، میں نے بڑی ترقی کی ہے، حالانکہ انسان نے کچھ ترقی نہیں کی۔ کیوں؟ اصل ترقی کیا ہے کہ اس کا سفر اس کی طرف کتنا ہے جس خالق و مالک نے اس کو بنایا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ، وہ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ہی انجام ہے، بہت برا انجام ہے۔ کیا؟ کہ کسی کا مقدر جہنم بن جائے، جس زنجیر کے اندر انسان کو باندھا جائے، 70 گز 70 ذراع اس کی لمبائی ہے اس زنجیر کی۔ اللہ فرمائے گا فَاسْلُكُوهُ، اس کو اس زنجیر کے اندر باندھ دو۔ جب باندھ دیا جائے ما اغنى انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ ما اغنى انی مالیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، میری اتنی اولاد تھی وہ کدھر گئی، میرا اتنا مال تھا گنتی میں نہیں آتا تھا، پلازے تھے میرے، ایک ایک کمرے کا کتنا کتنا کرایہ بنتا تھا، اتنی زمینیں تھی، ٹریکٹر چلتے تھے، اتنی فصلیں ہوتی تھیں، اتنا اناج ہوتا تھا، مال ہی مال تھا، اب میرا مال کدھر گیا؟ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی، میں تو ظالم تھا، غریبوں پر زیادتی کرتا تھا، میرے آگے بولنا کسی کی جرت نہیں تھی، ہلک عنی سلطانیہ، پہلوان تھا، طاقتور تھا، بدماش تھا، پورے کے پورے علاقے جو ہے وہ میرے آگے سرنگوں ہو جایا کرتے تھے، میں قتل عام کرتا تھا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، میں زنا کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، میں شراب پیتا تھا، میرے اندر اتنی زیادہ قوت تھی کہ مجھے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ ہلاک انی سلطانیہ، اب میں چل بھی نہیں سکتا، اب میں چل بھی نہیں سکتا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کون ہے جو میری مدد کرے کہ مجھے وہ جان سے مار دے؟ ہائے افسوس کہ مجھے موت آ جائے، لیکن موت بھی نہیں آ رہی۔ ہلاک انی سلطانیہ بھی ہے، میرے سارا جتنے جسمانی قوتیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی۔ ما اغنى عنی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ ما اغنى عنی مالیہ، کبھی کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ۔ اللہ قیامت کے فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں جلدی آؤ، وہ لبیک کہتے ہوئے خدمت میں حاضر ہو جائیں،
اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس ظالم کو، یہ مجھ سے کفر کرتا تھا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، خذوہ فغلوہ ثم فی سلسلۃ ذراعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو قدموں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو، میری لعنت کا توق لاؤ، اس کے گلے میں ڈال دو۔ بکرات ہے، ارسطو ہے، آئنسٹائن ہے، کوئی بڑے سے بڑا ہے، کائنات میں ساری زندگی گل کر دی ہے، ٹھیک ہے، یہ فارمولہ بھی ایجاد کیا، یہ فارمولہ بھی ایجاد کیا، سب کچھ کیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ انہوں نے میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ کائنات کے اندر کھوئے رہے، لیکن جس نے کائنات کو بنایا ہے اس کی طرف سفر کیا انہوں نے نہیں۔ چاہے بڑے بڑے عہدے کائنات کے انسانوں نے ان کو دیے ہیں، یہ موجد بنے ہیں سائنس کے اندر، پورے پورے ڈپارٹمنٹ کے عہدے کے، لیکن انہوں نے رحمان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ان کو پکڑ لو، ان کو پکڑ لو، یہ خلاباز ہے، پکڑو اس ظالم کو۔ یہ زمین کے اندر سے کلو میٹروں دور جا کر انہوں نے تیل کو نکال دیا ہے، اور ان کے گلے میں میرے لعنت کا توق ڈال دو۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پھر سیدھا نہیں، قدموں سے پکڑو، گھسیٹو ان کو، اور گھسیٹ کے کہاں لے جاؤ؟ ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں ڈال دو۔ جہنم میں ڈال کر بھی قرار نہیں ہے، اللہ اکبر، جہنم میں ڈال کر بھی قرار نہیں، صرف جہنم میں نہیں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس ظالم کو جہنم کی زنجیر میں جکڑ دو، جہنم کی زنجیر میں جکڑ دو، جس کی لمبائی کتنی ہے؟ 70 گز ہے۔ اگر اس کا ایک ٹکڑا اس کا، ایک بند اس کا زنجیر کا، ایک کڑی وہ زمین پر گر جائے تو ساری ہریالی جل کر راکھ ہو جائے، زمین بنجر و ویران ہو جائے، کچھ بھی اس کے اندر اگنے والا نہ رہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ کیا جانوروں کے لیے ہے؟ کیا جنوں کے لیے ہے؟ یہ کیوں نازل ہوا ہے؟ پرندوں کے لیے نازل ہوا؟ نہیں، یہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم انسان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن میں کیوں غور نہیں کرتے ہیں؟ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ یہ کائنات میں اپنے فائدوں کے لیے غور کرتے ہیں، لیکن جو اصل اس کا فائدہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے تو کائنات کو اس لیے بنایا تھا کہ انسان یہ سب تیرے فائدے کے لیے ہے، لیکن جس نے بنایا ہے اس کو کہیں بھول نہ جانا، اس کو کہیں بھول نہ جانا، اس کو کہیں بھول نہ جانا۔ انسان تجھے کیا ہوا ہے؟ ما غرک بربک الکریم۔ کون پوچھ رہا ہے؟ بولو، اللہ پوچھ رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو نے کبھی یاد کیا ہے کہ تو کیا تھا؟ اپنی حقیقت کو بھول گیا؟ ایک قطرہ تھا پانی کا، ہے اچھلنے والا، وہ قطرہ آب، ہم نے اس کو تیری ماں کی رحم میں رکھ دیا،
پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس میں جان ڈالی، اس کو ماں کے پیٹ میں خوراک پہنچائی، وہاں بندوبست کیا، وہاں تیری نشو نما کون کرتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تجھے راہ دی، ہم نے تجھے راہ دی کہ تو ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے۔ پھر تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا، چلنے لگا، یہاں تک کہ تو گبرو جوان بن گیا، تو اس کو بھول ہی گیا؟ روٹی کے پیچھے، کمائیوں کے پیچھے، دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگ گیا، یہ نہ دیکھا کہ وہ اللہ تو مجھے ماں کے پیٹ میں بھی رزق عطا فرماتا تھا، تو جو ماں کے پیٹ میں رزق دے سکتا ہے وہ تجھے باہر آ کے نہیں دیکھ سکتا؟ تو نے تقوی کو چھوڑ دیا، تو نے اپنے رب کو پہچاننا چھوڑ دیا۔ پھر وہ اللہ پھر بھی فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے عزت والے رب سے کس نے دھوکہ دے دیا کہ تو اپنے رب کو بھول گیا؟ تو اپنے رب کو بھول گیا۔ تیری خیر چاہنے والا، تجھ سے ہمدردی کرنے والا، تجھ پر رحمت کا تیرے سر پر تمبو صاحبان کھڑا کر دینے والا، تیرے رب سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، تو اس رب کو ہی بھول گیا؟ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کا قرآن پڑھ لیں، اللہ کا قرآن سنیں، اللہ کا قرآن سنیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ بہت ہی برا انجام ہے۔ انجام اللہ سے اچھا مانگنا چاہیے، انجام برا نہیں مانگنا چاہیے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا سنیں گے۔ کس کا؟ جہنم کا، کہ وہ جہنم جوش مار رہی ہے، ہر کسی سے ایک آواز نکلتی ہے، انسان سے انسان کی آواز، اونٹ سے اس کی اپنی آواز، بکرے سے اس کی آواز نکلتی ہے، گائے سے اس کی آواز نکلتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جہنم کی بھی ایک آواز ہے، اس کا رینکنا یہ سنیں گے جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یوں لگے گا کہ یہ پورے جوبن پر، جوش پر ہے، غصے پر ہے، جیسے شیر کسی کو اپنے جبڑوں میں کسنا چاہتا ہے تو اس کے پہلے منہ کھول کے آواز نکالتا ہے نا۔ تو اسی طرح جب اس میں جہنم میں انسانوں کو ڈالا جائے گا تو اس کے رینگنے کی آواز جو ہے وہ جہنم والے سنیں گے، اور یہ جوش مار رہا ہوگا، وہی یتفور، یہ جوش مار رہا ہوگا، جوش مار رہا ہوگا، جیسے بڑے غضب میں ہے، بڑے غصے میں ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، اتنا جوش مار رہا ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا، لگتا ہے کہ کہیں یہ جوش کی وجہ سے، یہ غصے کی وجہ سے جہنم پھٹ نہ جائے۔ ان کا کیا حال ہوگا جو اس میں ہوں گے، یعنی جہنم میں ہوں، ان پر اپنا غصہ نکال رہا ہو، ان کو کوئی بچانے والا نہ ہو۔ تقاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ اللہ، جب بھی کسی فوج کو، جب بھی کسی جماعت کو، کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کے دروگے حیران ہو کر سوال کریں گے، او بدبختو، او بیوقوفو، ظالمو، الم یأتکم نذیر،
تمہیں کسی نے نہیں پکڑا دنیا کے اندر؟ تمہیں کسی نے نہیں جھنجھوڑا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں جہنم سے باخبر کسی نے نہیں کیا؟ کیا تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہارا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ کسی نے قرآن پڑھ کے نہیں سنایا تم کو؟ کسی نے تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں ڈرایا؟ ظالموں، اب تم جہنم میں پڑ رہے ہو، اور خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ ایک جماعت سے نہیں، یہاں فوج کا معنی جماعت ہے۔ جب بھی ایک فوج کو، ایک جماعت کو جہنم میں ڈالا جائے، ہر جماعت سے اس کے دروگے پوچھیں گے، دربان پوچھیں گے، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اندر کیا بننے والا ہے۔ وہ یہی کہیں گے کہ ظالموں اب تم اس میں پڑ رہے ہو، بتاؤ کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا جس نے تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا، تمہیں اللہ کا خوف دلایا، تمہیں یہ بات کہی ہو کہ او دنیا کے چکر میں اپنے رحمان کو بھول جانے والوں تم خسارے میں ہو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اپنے سروں کو اپنے رب کے آگے جھکا دو، یہ دل کے اندر جو ٹیڑھ ہے اس کو دور کر دو۔ تم جھکتے تو خدا کے آگے ہو، لیکن ہزاروں بت جو ہیں وہ اپنے بت خانہ دل میں سجا رکھے ہیں۔ دیکھنے میں تو تم نمازی ہو، دیکھنے میں تو تم بڑے رحم دل ہو، بڑی آہستہ آہستہ گفتگو کرنے والے ہو، بھیڑ کی شکل اختیار کر رکھی ہے، بڑی نرم اور نازک طبیعت ہے، لیکن اندر تمہارا جو ہے وہ بھیڑیا چھپا ہوا، بھیڑیا چھپا ہوا۔ دیکھنے میں بھیڑ ہے، اصل میں بھیڑیا ہے، گفتگو میں شکر ہے، لیکن اندر سے اندرائن ہے، اندر سے زہر سے بڑھ کر کڑواہٹ ہے، ظاہر میں مومن ہے، اندر سے کافروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ کیفیت اور تکبر کا بت جو اپنے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ میرے دوستو، کتنی ترقی انسان نے کر لی، لیکن انجام کیا ہو رہا ہے؟ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ جب بھی کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا تمہارے پاس ایک بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ صرف دنیا چاہنے والوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، مال کو اپنا خدا بنانے والوں، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہ قرآن کہتا ہے جب مال آتا ہے تو کہتا ہائے ہائے مال، مجھے اس سے کتنی محبت ہے۔ جب میراث کا مال آتا ہے تو اپنی بہنوں کو باہر نکال دیتا ہے، باپ کے پیسوں میں صرف میرا ہی حق ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ بیٹوں سے کہتا ہے تم نے سب مال کھا جانا ہے، میرا لے لینا ہے، لیکن بیٹیوں کو نہیں دینا۔ سمجھا رہی ہے؟ کوئی مسکین آ جائے تو دودکار دیتے ہیں، یتیم کا مال نظر آئے تو ہڑپ کر جاتے ہیں، مساکین بھوکے رہیں، سو جائیں بھوکے، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ جب بھی کسی گروہ میں جہنم میں پڑے گا، ڈالا جائے گا، جہنم کی جو خزانچی ہیں وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آیا تھا، ڈر سنانے والا تو آیا تھا۔ تو پھر تم بے غیرت کیوں نکلے ہو؟ تم ظالم کیوں نکلے اپنی جان پر ظلم کرنے والے ظالموں؟ اب تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا کیا ٹھکانہ ہے؟
جس میں جانے لگی ہو اس میں تمہارا انجام تمہارا حال کیا ہوگا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس آئے تھے، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نذیر آئے تھے، ڈر سنانے والے آئے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ فاستغفر اللہ فکذبنا، ہم نے کہا تم ہی جھوٹ بولنے والے، ہم نے کیا کہا؟ تم جھوٹ بولنے والے، فکذبنا، ہم نے ان کی تکذیب کی، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی ہے، ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، بہت بڑی گمراہی میں، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم ہمیں جو سنا رہے ہو یہ بالکل جھوٹ ہے، نہ سناؤ ایسی باتیں۔ اللہ اکبر۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، وہ کہیں گے ہائے افسوس، کاش کہ ہم ڈرانے والوں کی آواز کو سنا ہوتا، ونعقل، اور کچھ تو عقل کی ہوتی، اور کچھ تو عقل کی ہوتی۔ اللہ، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخ میں پڑنے والے نہ ہوتے، آج ہم جہنم والے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اب اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو لعنت ہو دوزخیوں پر، پھٹکار ہو ان پر جو دوزخ میں جائیں گے۔ دوستو، دوزخ کا عذاب ایک طرف، اگر دوزخ میں عذاب نہ بھی ہوتا تو اللہ کی پھٹکار جو ہے یہ دوزخ سے بھی بری چیز ہے، دوزخ سے بھی بری چیز ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہو، لیکن دوسری طرف کیا ہوں گے؟ ایک گروہ وہ بھی ہوگا، سبحان اللہ، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اللہ کو بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بن دیکھے، خدا کو دیکھا لیکن راتوں کو داڑیں مار مار کر رو رہے ہیں۔ اللہ، یہ نہ سمجھو کہ ہم نہیں روتے تو کوئی بھی نہیں روتا ہے، نہ کوئی تو ہیں، کوئی تو ہیں، ان سے زمین خالی نہیں ہے، جن کے ذریعے سے بارشیں آتی ہیں، رزق آتا ہے، بن دیکھے خدا سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے خدا سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ کی بخششیں ہیں اور اللہ کے ہاں ان کے لیے ثواب ہے۔ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات کو آہستہ آواز میں کہو یا تم زور سے کہو، بلند آواز سے، وہ تو دلوں کو جانتا ہے، دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ جانے، وہ جانتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی ہے باریکی جاننے والا، اور وہی ہے جو خبردار ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ چیونٹی کے ریگنے سے جو آواز آتی ہے، مچھر کے پھرپھرانے سے جو آواز آتی ہے، وہ بھی اس کو سنائی دیتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ بِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، زمین کو ہموار کر دیا، آسمانوں کو بلند کر دیا، زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا میخوں کی طرح، جس طرح تم کیل لگاتی ہو کسی چیز کو ٹھہرانے کے لیے، ہم نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے اس پر پہاڑوں کو جما دیا ہے تاکہ یہ میخ کا کام کرے۔ اگر اللہ پہاڑوں کو اٹھا لے تو پھر یہ ایسے ہی ہو، بس سارے تعمیراتی منصوبے خاک میں مل جائیں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا،
فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، اور اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، اسی کی طرف اٹھنا ہے، اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ یعنی اپنے رب کو نہ بھولو کہ تمہارا آخر، تمہارا حشر جو ہے وہ اسی پروردگار کی طرف ہونا ہے۔ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یا تم نہ ڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے۔ نہ ڈر کیسے ہو گئے؟ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ خالق کائنات تمہارے اوپر پتھر برسا دے۔ اس بات سے نہ ڈر نہ ہو، ڈرو کہیں اللہ تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھر نہ برسا دے۔ فستعلمون کیف نذیر، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اگر پتھر لگے، ہلاک ہو گئے، پھر رب کو مانا، پھر پتہ بھی چل جائے گا جب عذاب چکھیں گے کہ اللہ کیسے ڈراتا ہے۔ تو اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، ہر وقت یہ رہو اللہ نے اگر یہ نعمت چھین لی تو میں کیا کروں گا۔ جس کے 12 بیٹے ہیں وہ نہ ڈر نہ ہو اللہ سے، وہ ڈرتا رہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں آنے والی آئے، اور ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی حادثے میں سارا گھر برباد ہو جائے، پھر پتہ چلے کہ اللہ کا ڈرانا کیسا ہے۔ تو جب اللہ کسی کو اپنے شکنجے میں کستا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے کوئی اللہ کی پکڑ سے چھڑانے والا جب اللہ پکڑ لیتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم اگلوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ بڑے بڑے جسے والے تھے، قومیں ارم، سمود، عاد، ان کو نہیں دیکھا؟ جو بڑے بڑے پہلوان تھے جنہوں نے اللہ کو جٹلا دیا، ہمیں کون ہے کچھ کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو نیست و نبود کر دیا، ان کا نام و نشان، ان کی ہستیاں مٹا کر راکھ میں، خاک میں ملا دے۔ ان کو دیکھو تمہارے پیچھے جو گزر چکے ہیں، جنہوں نے جٹلایا تھا، جنہوں نے میرا انکار کیا تھا، میں اللہ ہوں، میرا انکار جنہوں نے کیا، ان کا کیا برا انجام ہوا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے؟ کس حال میں؟ ایسے پر پھیلائے، کیا ہے جی؟ پر پھیلائے، تیر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں فضاؤں کے اندر، اور پھر پر سمیٹ بھی لیتے ہیں، انہیں کوئی نہیں ٹھہراتا، کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے۔ اللہ ہی ہے جس نے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ یہ تیر رہے ہیں ہواؤں میں، پھر اپنے پروں کو بند کر رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں وہ تمہاری مدد کرے؟ نہیں کر سکتا۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافروں کو تو دھوکہ لگا ہوا ہے، کافروں کو تو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، کون سا ایسا ہے جو تمہیں رزق دے، جو تمہیں کھلائے، جو تمہیں پلائے؟ اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے، اللہ تم پر اپنا رزق نہ آن دے، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہیں رزق دے؟ بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں کافر، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کو جٹلاتے ہیں، اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو بتاؤ تم مجھے، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل
اپنے منہ کے بل چلتا ہے، اوندا ہو کر، ٹانگیں اوپر کو اٹھا کر، وہ ہدایت پر ہے؟ بتاؤ احدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھا چل رہا ہے اور سیدھی راہ پہ چل رہا ہے جس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما رکھی۔ لہذا سیدھا ہی چلنا چاہیے، وہ طریقے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو بتائے ہیں انہی راستوں پر چلنا چاہیے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، کتنا کم حق مانتے ہو تم، بالکل تھوڑا تھوڑا اللہ کو قبول کرتے ہو۔ اگر پورے طور پر اللہ کو ماننے والے بن جاؤ تو پھر ہی تمہاری فلاح ہے، پھر ہی تم حقیقت میں اپنے صحیح راستے پر ہو۔ اللہ فرماتا ہے قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، تم فرما دو وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، یہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہو رہا، قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں اور واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ انما انا نذیر فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، پھر جب اسے یعنی قیامت کو دیکھ لیں گے اپنے پاس کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور وہ ان سے فرمایا جائے گا ان سے ظالموں یہ ہے جو تم مانگتے تھے، اب کیا ہے؟ چیونٹی تو سفر کر سکتی ہے، وہ چیونٹی جیسی قوت بھی نہ رکھیں گے جب اپنے سامنے قیامت کو دیکھ لیں گے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اور تم فرما دو اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، وہ اللہ پر ہے، تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا؟ تم نبیوں کے بارے میں تو کہتی ہو کہ شاید اللہ ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے، وہ تو الگ بات ہے۔ تم بتاؤ اگر ایسا ہو یا اللہ رحم فرمائے لیکن تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے کون چھڑا سکتا ہے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا، اور اب ان قریب یہ کافر لوگ جان لے من ہو وفی ضلال مبین، جو کھلی گمراہی میں تھا وہ کون تھا، ان قریب پتہ چل جائے گا جب قیامت کا دن آئے گا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تم فرما دو اگر صبح کو ایسا ہو کہ تم کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے جاؤ یا اپنے غسل کے لیے پانی نکالنے لگو تو اللہ زمین کے نیچے سے پانی ہی ختم کر دے، ہیں؟ زمین کے نیچے سے پانی ہی ختم کر دے تو کون ہے جو تمہیں پانی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ کروڑوں مشینیں تمہاری مشینری فیل ہو جائے گی لیکن کچھ بھی نہیں تم کر سکو گے۔ تم کہہ رہے ہو ہم نے خلاؤں کو نہ چھوڑا، ہم نے سمندروں کی تہوں کے اندر چلے گئے، ہم نے سمندروں کے پہاڑوں کو دیکھ لیا، ہم نے سمندروں کے درختوں کو دیکھ لیا، ہم نے ہر مخلوق کو مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھ لیا جو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ تم نے کیا دیکھ لیا؟ ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے راکٹ بنا دیے، ہم نے ایٹم بنا دیے، ہم نے میزائل بنا دیے، ہم خلا بازی کے بہت بڑے سلطان ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں ستارے پر گیا، فلاں سیارے پر گیا، میں نے فلاں کا سفر کیا، میں چاند پر پہنچ گیا، میں چاند سے بھی اوپر چلا گیا، میں نے وہاں پر ہال چلا دیے، وہاں پر میں نے اناج بو دیا،
میں نے یہ بھی کر لیا، زمین کے اندر سے میلوں نیچے سے تیل نکال لیا۔ کوئی کہتا ہے میں کیمیا دان بن گیا، کوئی کہتا ہے میں فزکس کا بانی بن گیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کائنات میں گھومنے والوں، کبھی تم نے اس کائنات بنانے والے پر بھی غور کیا کہ اس کی طرف بھی تم نے سفر کیا؟ تم نے کیا ترقی کی ہے؟ وہ اللہ جس نے تم کو بنایا ہے۔ ایک کائنات وہ ہے جس میں تم سفر کر رہے ہو، ایک کائنات وہ ہے جو اللہ نے تمہارے اندر پیدا فرما دی ہے، اور فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یہ ساری کائنات کا جو حسن ہے جس میں تم کھو گئے ہو، ساری کائنات کے حسن کو اکٹھا کیا جائے، اے حضرت انسان، وہ سارا حسن مجموعی طور پر خالق کائنات نے تیرے وجود میں رکھ دیا ہے، تیرے وجود میں رکھ دیا۔ وفی انفسکم، اللہ کی نشانیاں ہیں تیرے وجود کے اندر، تمہارے وجود میں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے دھوکے میں کس نے رکھا؟ تیرے رب سے جو عزت والا ہے، وہ تجھے پکار رہا ہے، اس کے دامن رحمت میں آ جا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تجھے پتہ نہیں، جب تو زنا کرتا ہے، جب تو شراب پیتا ہے، جب تو قتل کرتا ہے، جب تو بدکرداری کرتا ہے، جب تو رشوت لیتا ہے، جب تو حرام کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کائنات کے گناہوں کو جب سمندر دیکھتا ہے تو سمندر کی لہریں فریاد کرتی ہیں، خالق و مالک تو نے اس انسان کو پیدا کیا، یہ تجھ سے ہی منہ پھیر گیا؟ اے اللہ ہمیں حکم دے، ہم یوں اٹھیں گی، ساری کائنات کو تہس نہس کر دیں۔ پہاڑ عرض کر رہے ہوتے ہیں پروردگار عالم ہمیں حکم دے، ہم گریں، تیری مخلوق جو تجھ سے منہ موڑ چکی ہے ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ہوائیں عرض کر رہی ہوتی ہیں خالق کائنات ہمیں حکم دے، ہم ان کو اڑا کر جہنم میں پھینک دے، سمندروں میں پھینک دے، ان کو ہلاک کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ وہ تو دور کی دور ہے، وہ تو دور ہیں، سمندر کو آتے ہوئے بھی 5 منٹ لگ سکتے ہیں، 10 بھی لگ سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، وہ تو دور ہے۔ یہ زمین جس پر انسان ہم بیٹھے ہوئے ہیں بدکاریوں کی وجہ سے اللہ سے فریاد کرتی ہے، خالق و مالک، اے مالک دو جہاں، یہ بندہ تیرا نافرمان ہے، یہ بستی تیری نافرمان ہے، اللہ ہمیں حکم دے ہم پھٹ جائیں اور ان کو زمین بوس ہونا پڑے، ہم ان کو نگل جائیں۔ زمین اللہ سے بارگاہ سے بار بار عرض کرتی ہے، سنو خالق و مالک کی کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے پہاڑوں لبیک یا وحدہ لا شریک، اے سمندروں لبیک یا وحدہ لا شریک، اے زمین لبیک یا وحدہ لا شریک۔ اللہ فرماتا ہے مجھے بتاؤ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، ان کو پالنے والا کون ہے، ان کو بڑا کرنے والا کون ہے؟ سب عرض کرتے ہیں اللہ تو ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے پہاڑوں، اگر تم نے ان کو بنایا ہے، تم ان کو کھلا رہے ہو، تم ان کو پلا رہے ہو، تو پھر تم ان کو غرق کر دو، نہ چھوڑو ان کو۔ اے سمندروں، اگر تم نے ان انسانوں کو پیدا کیا ہے تو تم ان کو ہلاک کر دو۔ اے زمین، اگر تو نے ان انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو نے ان انسانوں کو بڑھایا ہے، پھیلایا ہے، تو تم ان انسانوں کو، اے زمین پھٹ جا، اپنے اندر نگل لے، ان کا کیما پاچا کر دے، ان کو ختم کر دے۔ وہ عرض کرے گی نہیں نہیں اے بارے تعالیٰ، میں نے تو پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ پھر فرماتا ہے اس مخلوق کو پیدا میں نے کیا ہے، وہ جانے یا میں جانے، تم کون ہو بیچ میں آنے والے؟ یہ گناہ کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میں جب تک چاہوں میں تاخیر کر رہا ہوں، کیوں کہ یہ کسی وقت بھی رونا شروع ہو جائے،
یہ کسی وقت بھی پھٹ جائے، اپنے رحمان کی طرف اپنی راہ کو سیدھا کر لے۔ ایک بچہ ہے گندی حرکتیں کرتا ہے، پھر وہ بالغ ہوتا ہے، پھر وہ گندی حرکتیں کرتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ گندی حرکتیں کرتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، پھر بھی ظالم ہے، بد کردار ہے، بد افعال ہے، اپنے پیسے سے ہر بری حرکتیں کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، کیوں تباہ نہیں ہو رہا ہے، کیوں برباد نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت پھر بھی انتظار کر رہی ہے، یہ کسی وقت ہی میری ذات سے ڈر جائے۔ ہاں جی، پھر وہ ویل چیئر پر ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اب نمازیں پڑھنے لگ گیا، 100 چوہا کھا کے بلی حج نو جا رہی ہے جی، یہ کیا ہو رہا، اب تو یہ بالکل بوڑھا ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے بوڑھے انسان، تو نے سب کچھ کیا، تیرے اتنے ظلم ہیں، تیرے اتنے گناہ ہیں، اگر پہاڑوں پر سے تولا جائے تو پہاڑوں پر سے تیرے گناہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر تو کہے میں اس سے بھی بڑا گناہگار ہوں، تو سمندروں کی جھاگ سے، سمندروں کے قطرات سے، ریت کے ذرات سے تیرے گناہ بڑھ گئے۔ ہاں رب جلیل، میرے گناہ بڑے ہیں، اپنے گناہوں کو تے اندر تے یہ جماتا جا، اٹھاتا جا، کہاں تک جائیں گے یا اللہ؟ یہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے یا اللہ، آسمانوں سے بھی بڑے ہیں۔ تو اللہ خالق و مالک فرماتا ہے کیا تیرے گناہ بڑے ہیں یا کہ میری رحمت بڑی ہے؟ اے اللہ تیری رحمت بڑی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، استغفار کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر تو سسکیاں لینے سے پہلے موت کو سامنے دیکھنے سے پہلے تو ایک بار کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزاری ہے، اب سچا مومن بن رہا ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے اللہ اس کو یوں پاک کر دیتا ہے جس طرح آج ہی کسی بچے کو اس کی ماں نے جنا ہو کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفار ہوں، میں غفور ہوں۔ میرے بندے کا معاملہ میرے ساتھ ہے، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا اس وقت تک میں نے توبہ کے دروازوں کو کھلا چھوڑا ہے، جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں طلوع ہو جاتا۔ جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا آواز آئے گی اب کوئی گرتا ہے تو گرتا رہے، روتا ہے تو روتا رہے، کسی کی توبہ کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے دوستو قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، قرآن سنو، مزوں کو چھوڑ دو۔ بڑی بڑی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ساری رات لوگوں کو جگایا جا رہا ہے۔ اگر ان کی حقیقت میں کھولوں کہ کفریہ اشعار وہاں پر پڑھے جاتے ہیں، آپ تو ان پڑھ لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، کیا پتہ ہے آپ کو یہ ظالم لوگ آپ کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس وقت کوئی حکمران مسلمان ہو تو وہ بین کر دے نعت خوانی کو، بالکل بین کر دے، یا یہ کہے کہ نعت خوانی وہی کر سکتا ہے جو کسی عالم کا کلام پڑھے، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے، پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام پڑھے، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پڑھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پڑھے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو لکھی گئی نعتیں ہیں ان کا وہ کلام پڑھے۔ یا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بین کر دیا جائے، تاکہ ایسے موذی قسم کے لوگ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اشعار پڑھ کے، نعتیں پڑھ کے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ایسی چیزیں لکھی ہوئی پڑھیں گے اور روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ چیزیں جو قرآن کے خلاف ہیں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ لوگ مجمع میں پڑھیں گے لیکن ان کو روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو فرمایا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں قرآن سننے، قرآن سنانے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔